ختم ہو گیا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں رمضان کے بارے میں ایک جملہ بولا، ایام معدودات، یہ چند گنتی کے دن ہیں، یہ گنے چونے سے دن ہیں، تھوڑے سے. اور یہ کتنی برکت والا مہینہ اور کتنی رحمت والا مہینہ اور کتنے اجر اور ثواب اور فضائل والا مہینہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ رمضان کی کیا قدر ہے، کیا فضائل ہیں، کیا اجر ہے، تو لوگ تمنا کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان رہا کرے. یہ ایسا برکت والا مہینہ، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، شیاطین کو اللہ نے قید کر دیا. ہاں، اس رمضان سے فائدہ اٹھائے، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام. کتنا بڑا طبقہ ہے وہ رمضان میں بھی مسیح میں نظر نہیں آ رہا ہے. کتنی سخت بات اللہ کے نبی نے فرمائی، بد نصیب ہے وہ شخص، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. توبہ توبہ تو بد نصیب، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. ایک سے پوچھا میں نے روزہ رکھ رہے ہو؟ کہتا جمعے کا رکھ رہا ہوں. ارے یہ تو بچوں کے لیے ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو عادت ڈالنی ہے، چلو جمعے کا رکھنا شروع کرو. گرمی ہے تو کیا ہوا. میرے دوستو، رمضان ہر سال آتا ہے چلا جاتا ہے. فائدہ کتنا اٹھایا اس رمضان سے، کتنا فائدہ اٹھایا. نہر میں پانی ہوتا ہے، ہر آدمی کتنا پانی لیتا ہے جتنا اس کا برتن ہوتا ہے. تو جس کو تھوڑا پانی ملا اس کی وجہ یہ نہیں کہ پانی تھوڑا تھا نہر میں، بلکہ برتن چھوٹا تھا. اپنی اپنی طلب، اپنی اپنی محنت، اپنی اپنی کوشش کے اعتبار سے آدمی رمضان سے فائدہ اٹھاتا ہے. جتنا اہم مہمان ہو، جتنا بڑا کوئی مہمان ہو، اتنی اس کی قدر ہوتی ہے، اتنا اس کے لیے اہتمام ہوتا ہے پورے گھر میں کہ جی فلاں مہمان آ رہے ہیں، پتہ ہے تمہیں کون آ رہے ہیں؟ فلاں آ رہے ہیں. یہ رمضان اللہ کا مہمان، اس کی قدر ایک ایک دن قیمتی، ایک ایک رات قیمتی، ایک ایک صبح شام قیمتی، ایک ایک گھنٹہ منٹ لمحہ قیمتی. اس کو قیمتی بنائے. مکھیوں کا، شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے نا، اس میں شہد ہوتا ہے، لیکن شہد نکالنا بھی ایک کام ہوتا ہے. ہر آدمی نہیں شہد نکال لیتا، کسی کو مکھی پکڑ لیتی. یہ بہت قیمتی مہینہ ہے، بہت برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، اعمال والا. اللہ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے، حدیث میں آتا ہے. لیکن بندہ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوا کہ نہیں؟ آپ تو کسی کے پاس چلے گئے لیکن اس نے آپ کو کوئی توجہ ہی نہ دی. اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرما رہے ہیں، لیکن کوئی اس رحمت خاصہ کو لوٹنے والا ہے؟ اللہ دعائیں قبول فرما رہے ہیں. سحری کا وقت مانگو، افطار کا وقت مانگو. اب دیکھیں ہم کتنی دیر دعا مانگتے ہیں سحری میں؟ 15 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، چلو 5 منٹ. افطار کا وقت کس کا ہے؟ مانگو اللہ سے. جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا، دوائیوں سے نہیں ہوتا، حکومتوں سے نہیں ہوتا، وہ کام دعاؤں سے ہوتا ہے. لیکن دعا کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ سے بات کرے، اللہ کی تعریف کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر قرآن کی دعائیں، پھر احادیث کی دعائیں، پھر اپنی زبان میں مانگے. اب افطار میں آپ کے گھر میں کتنی دیر دعا کی فضا بنتی ہے؟ سحری میں کتنی دیر دعا مانگتے ہیں؟ کتنے نفل پڑھے؟ ساری رات جاگ کر بھی لوگ 2 نفل نہیں پڑھ رہے.
اس سے فائدہ اٹھائیں. رمضان ہے, آیا اور جا رہا ہے. ایک روزہ ہو گیا کہ 2 ہو گئے کہ 3 ہو گئے کہ 4 ہو گئے کہ 15 روزے ہو گئے. اسی طرح کیا کہیں گے کہ رمضان کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. اللہ پاک نے قرآن پاک میں رمضان کے بارے میں ایک جملہ بولا, ایام معدودات, یہ چند گنتی کے دن ہیں, یہ گنے چنے سے دن ہیں, تھوڑے سے. اور یہ کتنی برکت والا مہینہ اور کتنی رحمت والا مہینہ اور کتنے اجر اور ثواب اور فضائل والا مہینہ کہ ایک حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ رمضان کی کیا قدر ہے, کیا فضائل ہیں, کیا اجر ہے, تو لوگ تمنا کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان رہا کرے. یہ ایسا برکت والا مہینہ, فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ گیا, نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو گیا. جنت کے دروازے کھل گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے, شیاطین کو اللہ نے قید کر دیا. ہاں, اس رمضان سے فائدہ اٹھائے. نمازوں کا اہتمام, روزوں کا اہتمام, تراویح کا اہتمام. کتنا بڑا طبقہ ہے وہ رمضان میں بھی مسجد میں نظر نہیں آ رہا ہے. کتنی سخت بات اللہ کے نبی نے فرمائی, بد نصیب ہے وہ شخص, بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. توبہ توبہ توبہ, بد نصیب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. ایک سے پوچھا میں نے, روزہ رکھ رہے ہو؟ کہتا جمعے کا رکھ رہا ہوں. ارے یہ تو بچوں کے لیے ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو عادت ڈالنی ہے, چلو جمعے کا رکھنا شروع کرو. گرمی ہے تو کیا ہوا, دن لمبا ہے تو کیا ہوا, اللہ کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, مولوی صاحب کا نہیں. جس نے آنکھیں دی, ہاتھ دیے, روزہ رکھو, اللہ کا حکم ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کو ماننے والے, قرآن کو ماننے والے, جنت اور جہنم کو ماننے والے, اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے. روزہ رکھنا ہے. ابا کے ساتھ خیر خواہی, ابا روزہ رکھو. اماں کے ساتھ خیر خواہی, اماں روزہ رکھیں. چھوٹے بچوں کو صحابہ روزے رکھواتے تھے. چھوٹے بچوں شام پڑ جاتی انہیں کھلونے دیتے تاکہ کھیلتے رہیں, وقت پورا ہو جائے. ایسی چیز نہیں ہے روزہ کیا طبیعت ٹھیک نہیں تو روزے میں صحت ہے کہ بیماری ہے. بیماریاں زیادہ کھانے سے ہے کہ کم کھانے سے. روزے میں شفا ہے. ہاں, روزہ رکھنا ہے. مرنا تو ہے ہی, اگر مر گیا تو روزہ رکھ کے مرے گا. تو ذرا کوئی مسئلہ ہوا روزہ چھوڑ دیا, نہیں. ہم مسلمان ہیں, نماز پڑھنی, مسجد میں پڑھنی, جذبہ ہونا چاہیے مسلمان کا. مسجد جانا ہے, مسجد میں دل لگنا چاہیے, ایمان کی نشانی ہے. حدیث میں آتا ہے جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں. یہ ہے رمضان کی قدر. مسجد, نماز, روزہ, تراویح, اللہ کے سامنے کھڑے ہو. حدیث میں آتا ہے اللہ رمضان میں فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اپنے بندوں پر, دیکھو میرا بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے, رات تراویح پڑھتا ہے, میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے, قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان کی بات نہیں, آپ کا تو پورا سال رات کا قیام تھا اللہ کے نبی کا. اور آپ کا قیام جو تھا رات کا وہ کوئی صورتیں نہیں تھیں کہ سورہ اخلاص پڑھ لی اور سورہ. ایک صحابی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات تہجد کی نیت باندھی تو میں نے دیکھا تو میں نے کہا چلو میں بھی اللہ کے نبی کے پیچھے تہجد پڑھتا ہوں. آپ نے سورہ بقرہ شروع فرمائی, سورہ بقرہ ختم ہوئی سورہ آل عمران, سورہ آل عمران ختم ہوئی سورہ نساء. اللہ کے نبی 5 سپارے, 5.25 سپارے ایک رکعت میں. ہاں, پھر لمبا رکوع, پھر لمبا سجدہ. عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 4 رکعت کی نیت باندھتے اور پوچھی مت کہ وہ آپ کی 4 رکعتیں کتنی خوبصورت ہوتی تھی اور کتنی لمبی ہوتی تھی. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن
पूछ मत कैसी खूबसूरत नमाज होती थी आपकी और कितनी लंबी होती थी। सुम्मा युसल्ली अर्बअन, फिर 4 रकत की नियत बांधते। फला तसअल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, पूछ ही मत कैसी खूबसूरत और कितनी लंबी होती थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद, उसका जो सजदा था, सजदा वो 50 आयात की मिकदार का था। 50 आयात की मिकदार का एक सजदा। हमारा सजदा कहाँ तक जाता है? 3 तस्बीह, बहुत जोर लगा तो 5, बहुत जोर लगाया तो 7। अल्लाह से ताल्लुक हो, अल्लाह से मोहब्बत हो तो लंबा क़ियाम होगा, लंबा रुकू होगा, लंबा सजदा होगा। सजदे की तस्बीह कभी 21, कभी 31, कभी 41। अब हम देखें हमारा सजदा 21 तस्बीह तक जाता है कभी? चलो 11 तस्बीह तक गया कभी? कितना वक्त मोबाइल पे लग रहा है, नेट पे लग रहा है, कुरान पे वक्त लगे। ये रमजान का महीना, अब आधा रमजान गुजर गया। अब अगर आपके 15 सिपारे भी नहीं हुए ना रमजान में, तो आप अपने ईमान की फिक्र करो। जो रमजान में भी कुरान ना खोले तो कब खोले? 3 सिपारे रोजाना पढ़ने चाहिए रमजान में, तो 3 खत्म हो कम अज कम। चलो 2 सिपारे, चलो 1.5 सिपारा, चलो आखिरी 1 सिपारा। अब आपका बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही, ये फिक्र लगे कुरान पढ़ना है। ये कुरान का महीना, ये जिक्र का महीना। आपने फरमाया रमजान में कसरत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कसरत करो। 300 दफा अगर पढ़ा है तो कसरत में आया है। अगर 300 दफा नहीं पढ़ रहे तो आप कसरत में नहीं आ रहे। क्या मतलब? अल्लाह के नबी की बात की अहमियत कोई ना हुई। अल्लाह के नबी फरमा रहे रमजान में कसरत करो, किसकी? ला इलाहा इल्लल्लाह की और इस्तिगफार की, और अल्लाह से मांगो अल्लाह मुझे ठिकाना मेरा जन्नत बना, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा। ये इसका महीना है। इसलिए मेरे भाइयों देखो, रमजान आ रहा है और जा रहा है, आया और जा रहा है। इसकी कदर करें। रोज़ों का अहतमाम, तरावी, नमाज, मस्जिद में कुरान की तिलावत, जिक्र, और सिर्फ खाने पीने का रोज़ा ना हो, ज़ुबान का रोज़ा हो। गीबत नहीं करनी, जज्बा हो। हमारे घर में गीबत ना हो, हमारी मजलिस में गीबत ना हो। मस्जिद से निकलते निकलते गीबत हो जाती है। गीबत नहीं करनी, चुगली नहीं करनी। आँख का रोज़ा गलत नहीं देखना, कान का रोज़ा गलत नहीं सुनना। दिल का रोज़ा, दिल में अल्लाह की अजमत बिठाए, अल्लाह की मोहब्बत बिठाए, दुनिया की मोहब्बत निकाले, दुनिया की अजमत दिल से निकाले। सारी नमाज में क्या होता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सारी तरावी में क्या हो रहा है? अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है। ये जुबान का बोल ना हो, ये दिल की कैफियत हो कि सबसे बड़ा अल्लाह है, सब झूठ है, सब धोखा है, किसी के हाथ में कुछ नहीं। ये कोरोना क्या है? ये पैगाम है, ये किसी के हाथ में कुछ नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से तंबीह है, वार्निंग है, घंटी बज रही है, होश में आओ। लोग कहते हैं मौलवी साहब कोरोना कोई वजीफा बताओ। क्या वजीफा है? तौबा करो। झूठ बोलने वाला झूठ छोड़े, रिश्वत वाला रिश्वत छोड़े, सूद वाला सूद छोड़े, बेहयाई वाला बेहयाई छोड़े, म्यूजिक सुनने वाला म्यूजिक छोड़े। अपने मोबाइल को पाक करो गंदी चीज़ों से, अपनी आंखों में हया लाओ। बहनों को हक नहीं दिया, बहनों को हक दो। नमाज में गफलत करते, नमाज पढ़ाओ, रोज़ा रखो। ये है कोरोना का पैगाम, ये है वजीफा। सहाबी आए, अर्ज के हुजूर मेरा बेटा कैद हो गया है, क्या करूं? कि वजीफा। अल्लाह के नबी ने 2 बातें बताई। बेटे से को तकवा इख्तियार करे, पढ़ने का वजीफा बाद में है, अमली वजीफा पहले है। हाँ, पहले अमली वजीफा, उसे को तकवा इख्तियार करे। तकवा किसे कहते हैं? गुनाहों को छोड़ना। और फिर उससे कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कसरत से पढ़े। बेटे को पैगाम दिया। अब अल्लाह का निज़ाम चला, पहरेदार मुकर्रर है। काफिर थे, रात का वक्त है, अल्लाह का अमर आया, उनकी बेड़ियां अल्लाह के अमर से टूट गई। सारे पहरेदार गहरी नींद सो गए। उठे, बकरियां थी, भेड़ बकरियां काफिरों की, वो भी साथ ली। घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। बीवी माँ ने कहा लगता है बेटा आ गया। फिर कहा कि वो तो बेचारा बेड़ियों में जकड़ा है। दरवाजा खोला तो बेटा सामने खड़ा था। तो वजीफा क्या है? तकवा है, गुनाहों को छोड़ना है।
اتنا کرونا اور اتنے مسائل، ہسپتالوں میں مسائل، اتنے جنازے، لیکن جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں چھوڑ رہا ہے، رشوت والا رشوت نہیں چھوڑ رہا ہے، جس میں تکبر ہے، میں ذرا عہدہ آتا ہے میں، ذرا جوانی آتی ہے میں، ذرا پیسہ آتا ہے میں، توبہ توبہ توبہ. اور نہیں، انسان کچھ نہیں، یہ اللہ بندے کا تکبر نکال رہا ہے. ہاں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم بڑا عذاب تو آخرت میں دیں گے، دنیا میں قریب میں عذاب دیں گے چھوٹے چھوٹے. کس لیے؟ تاکہ رجوع کرے. یہ وبا حدیث میں آتا ہے، یہ دنیا میں عذاب کیا ہے؟ یہ وبائیں عذاب ہے اللہ کی طرف سے. اس کو اللہ ہی دور کرے گا، کوئی نہیں کر سکتا. اللہ نے چاہ لیا ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا، اللہ نے نہیں چاہا یہ 10 سال بھی نہیں ختم ہوتا. اللہ حفاظت فرمائے سب کی، اللہ اس وبا کو ختم فرمائے، اللہ اس وبا کو سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. اس لیے میرے بھائیو، احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر ہے. سب سے بڑی احتیاط توبہ ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے. اس کی نشے میں جب آدمی ہوتا ہے نا، نشے میں تو بات نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ نشہ ہے. آج پیسے کا نشہ ہے، جوانی کا نشہ ہے، عہدوں کا نشہ ہے، دنیا کا نشہ ہے. موٹی موٹی باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی. اللہ کی طرف رجوع نظر نہیں آ رہا ہے امت کا، عوام کا. عمومی طور پر اللہ کی طرف رجوع ہو، مسجدوں میں آؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، تضرع کرو، زاری کرو. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. ہم نے پہلی قوموں کی طرف انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے سمجھایا، لیکن جب انہوں نے نبی کی بات کو نہ مانا، ہم نے ان کو پکڑا تکلیفوں سے، وباؤں سے، پریشانیوں میں پکڑا ان کو. اپنے کیوں پکڑا تھا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ گڑ گڑائیں، ڈھیلے پڑ جائیں، برائی چھوڑ دیں. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہمارا عذاب آیا تو یہ کیوں نہیں ڈھیلے پڑے، یہ کیوں نہیں برائیوں کو چھوڑا؟ آگے وجہ بتائی وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کیا ہوا ہے؟ دل ہی سخت ہو گئے. دل، اللہ فرماتا دل سخت ہو گئے. اتنی وبا دیکھ کر، اتنے حالات دیکھ کر برائی نہیں چھوڑ رہے، دل سخت ہو گئے. اور شیطان نے جو کچھ کر رہے ان کے لیے مزین کیا ہوا. اس لیے میرے بھائیو، ہمارے ذمہ بات کا سمجھانا ہے، پہنچانا ہے، منوانا نہیں ہے. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. چھوٹی سی زندگی ہے، اللہ بڑا رحیم ہے. باپ بیٹے کو تھپڑ مارتا ہے اس کے فائدے کے لیے. اللہ بیماریاں پریشانیاں لاتے تنبیہ کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے. اللہ رحیم ہے، یہ رحمت ہے. بیماری مانگنے کی چیز نہیں ہوتی لیکن رحمت ہوتی ہے. یہ وبا مانگنے کی چیز نہیں ہے لیکن اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تنبیہ ہے. رجوع کریں اللہ کی طرف، توبہ، استغفار، نمازوں کا اہتمام، روزوں کا، تراویح کا، قرآن کی تلاوت، ذکر، جھگڑے ختم کریں، جھگڑے ختم کریں.